خان صاحب نے خط لکھا اور اس میں انہوں نے آرمی چیف کو مخاطب کیا ہے. دوسری طرف مطلب وہ آرمی چیف کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں, انکلینیشن شو کر رہے ہیں, بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں. شندانہ گلزار کا میں ابھی سن رہا تھا ویڈیو کلپ جس میں انہوں نے آپ کا نام لے کے کہا ہے اور لوگوں کا نام بھی لیا ساتھ. انہوں نے کہا یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہیں اور ان کی وجہ سے پارٹی میں مسئلے ہیں. تو میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ پارٹی کی پالیسی ہے کیا, وہ جو شندانہ گلزار صاحبہ فرما رہی ہیں یا وہ جو خان صاحب فرما رہے ہیں؟ میری نظر سے کوئی ایسا بیان نہیں گزرا. شندانہ صاحبہ میری اسمبلی میں بھی کولیگ ہیں اور بہت کم لوگوں کو علم ہوگا. ہم اسکول فیلوز بھی ہیں پشاور سے, ہم ایک ہی اسکول کالج میں پڑھے ہوئے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا بیان ان کا ہے. اگر ہے تو آپ چلائیے, میں دیکھ لوں گا تو اس پہ پھر میں جواب دوں گا. تو وہ نہیں, انہوں نے جو بیان دیا ہے نا اس میں انہوں نے بہت سخت باتیں کی ہیں. ساتھ انہوں نے آپ کا اور جنید اکبر کا اور ایک اور نام لے کے انہوں نے کہا کہ ان سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ پارٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے. یہ کہا ہے انہوں نے, اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کی ہے کہ یہ مروت پہ کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بہاف پہ یا ان کے بہاف پہ یہ گیم کر رہا ہے پارٹی کے اندر. یہ بات ہوئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مروت کا ایسا قصور نہیں ہے, اس کو موقع ملنا چاہیے. وہ کہہ رہی ہے نہیں ملنا چاہیے. اب میں اس پہ آپ کی پارٹی کے ساتھ ہمدردی چلیں, آپ میری ہمدردی پہ ڈاؤٹ کر رہے ہیں, لیکن کم از کم یہ بتا تو دیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ لوگوں نے مذاکرات کرنے ہیں یا نہیں کرنے ہیں. میں دوبارہ یہ عرض کروں گا کہ میری نظر سے شندانہ بی بی کا ایسا بیان نہیں گزرا. جب میں اس کو دیکھوں گا پھر میں کامنٹ کر سکوں گا. ہاں, جو مذاکرات والی بات ہے اس پہ میں چاہوں گا کہ میں بات کروں, جو خط پہ آپ نے بات کی ہے. دیکھیے, جی تینوں چاروں بڑے اہم عہدے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان, آرمی چیف, سابق وزیر اعظم. عمران خان صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ وزیر اعظم بن گئے ہیں تو بہت بڑی شخصیت بن گئے ہیں. وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی وہ ایک قداور شخصیت تھے اور ہیں. 54 سال سے وہ ایک نیشنل ہیرو ہیں. پاکستان کی غالب اکثریت ان سے محبت کرتی ہے. انہوں نے 54 سال سے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ سب زلالی پرچم کی خدمت کی ہے اور یہ سب زلالی پرچم بلند کیا ہے دنیا کے ہر حصے میں. ٹھیک ہے, آگے سن لیں. تو اب ایک ایسا شخص جو پچھلے 54 سال سے نیشنل ہیرو ہے, نیشنل فگر ہے, اس نے کچھ چیزیں آبزرو کی ہیں, کچھ اپنی حکومت کے دوران, کچھ اس سے پہلے, کچھ اب یہ رجیم چینج کے بعد. انہوں نے ان کی نشاندہی کی ہے, ان نقصانات کی نشاندہی کی ہے اور اس کے ممکنہ حل تجویز کیے ہیں, اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ ملک کے آرمی چیف, ملک کے چیف جسٹس یا ملک کے اور ذمہ دار لوگ جو ہیں ان چیزوں کی طرف توجہ کریں گے. اور سب سے جو ایک چیز ان تمام لیٹرز میں, آپ نے کہا 2, میرے خیال میں 3 ہے, اور جو چیف کا ہے تو وہ 4 ہو گئے, چیف جسٹس صاحب کا. تو ان لیٹرز میں اگر آپ دیکھیں تو 3-4 چیزیں کھل کے سامنے آتی ہیں. نمبر 1, عمران خان وانٹس رول آف لا. Imran Khan wants supremacy of constitution. Imran Khan wants that this country should be run according to constitution. Imran Khan wants that each and every department of the country should be run according to constitution. Establishment shall play its role. Civil government should play its role. Judiciary should be allowed to work independently. ٹھیک ہے, اپنا اپنا کام کرے. اور ایک اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو مجھے آخری جو مجھے فیل ہوا جو خان صاحب چاہتے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کے ادارے بالخصوص فوج, اس میں کوئی فاصلہ نہ ہو تاکہ ملک کا دفاع مضبوط سے مضبوط تر ہو. اور اس آدمی نے, جس کا نام عمران خان ہے, اس نے ہمیشہ پاک فوج کی ڈیفنس کی اور یہ کہا کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے. تو اگر ایک سابق وزیر اعظم جو نیشنل فگر بھی ہے اپنے ملک کے آرمی چیف کو خط لکھ رہا ہے کہ یہ مسائل اس کو نظر آتے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ تو بہت بڑا کام ہے اور یہ تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں. کچھ لوگوں نے خط لکھے جیلوں سے, کچھ لوگوں نے کتابیں لکھی, عمران خان صاحب نے بھی خط لکھے ہیں. یہ تاریخ کا حصہ بنے گے کیونکہ کچھ لوگ خط لکھتے ہیں اور کچھ جیل میں بیٹھ کے جو ہے حلوہ پوری کھاتے ہیں اور آپ کے خیال میں میرے جیسے لوگ جو ہمدردی رکھتے ہیں آپ سے اور پی ٹی آئی سے, ان کے لیے ان کی اگر یہ خواہش ہو کہ خان صاحب یہ جو خط لکھ رہے ہیں اور ان کے دل میں بہت درد ہے قوم کا اور فوج کا بھی, یہ تو فوج کو بھی اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کتنا درد ہے ان کے دل میں, تو اس درد دل کے واسطے جو ان کے دور میں فوج کا استعمال ہوا اور فوج کے چیف کا اور آئی ایس آئی کے ڈی جی کا اور دوسرے لوگوں کا جو استعمال انہوں نے سیاسی کیا,
اس پہ انہیں پہلے خود معذرت نہیں کرنی چاہیے؟ اور خاص طور پہ اس وقت جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شہید ہونے والے لوگوں کا جو بارڈر پہ یہ دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں، ان کے خلاف باقاعدہ کیمپین چلائی جاتی ہے، پاکستان سے بھی، پاکستان سے باہر بھی. اور اب ایک یہ بات ہوئی ہے کہ جو ولسن جو امریکن کانگریس مین ہیں، انہوں نے کل خط لکھا ہے ٹرمپ کو اور مارکو روبیو جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ملٹری کے ان لوگوں پہ اور حکومت کے ان لوگوں پہ پابندی لگانے کے لیے میں ڈیموکریسی ایکٹ، پاکستان ڈیموکریٹک ایکٹ بل وہ ٹیبل کر رہا ہوں، جس میں ان لوگوں پہ پابندیاں لگائی جائیں گی جو عمران خان کی حراست کی ذمہ دار ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ بیرونی مداخلت ہے، اتفاق ہے کہ وہ جو ولسن بھی خط آرمی چیف کو لکھتا ہے، پریزیڈنٹ کو لکھتا ہے، وزیر اعظم کو لکھتا ہے، اور ساتھ اپنے صدر اور سیکریٹری آف اسٹیٹ کو بھی لکھ رہا ہے، پابندیاں لگانے کی پاکستان پہ بات کر رہا ہے عمران خان کے حوالے سے؟ آپ نے 3 سوال بیسیکلی پوچھے ہیں. ماشاءاللہ آپ پوڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، سب کا جواب. آپ یہاں بھی ایک طرح سے آدھا پوڈ کاسٹ ہی ہو گیا. دیکھیں، پہلا سوال آپ نے کہا چلیں، اچھی کہ بات ہے. خان صاحب کے دور میں، خان صاحب کے دور میں آپ نے کہا کہ ادارے کے لوگوں کو یوز کیا گیا یا استعمال کیا گیا. دیکھیں، عمران خان صاحب نے کسی اور کو نہیں، علی محمد کو یہ کہا کہ ملک کا مستقبل اس میں ہے کہ ہم ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں، اس میں سب اپنی اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں. تو آئیں، ابتدا کریں. میاں صاحب بھی ذرا آئیں، 3 بار کے وزیر اعظم میں آج کل ہے کدھر؟ زرداری صاحب بھی ذرا سامنے آئیں، اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ دار لوگ بھی آئیں، بیٹھیں. اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو ایک عمران خان سے نہیں ہوگا، سب کو سچ بولنا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کو سچ بولنا چاہیے اور ملک کو آگے لے کے جانا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے کہا شہیدوں کی بات کی ہے. شہیدوں کا جو مذاق اڑائے اور جو شہیدوں کے بارے میں غلط بات کرے، میں کہتا ہوں چاہے وہ کوئی بھی ہو، میں سمجھتا ہوں وہ محب وطن نہیں ہو سکتا. جو پاکستان پہ خون اپنا بہاتا ہے اور آپ کوئی اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان سے تو محب وطن ہے ہی نہیں. تو ایسے لوگوں کا تو بائیکاٹ کرنا چاہیے، چاہے ملک کے اندر ہو یا ملک کے باہر ہو. تو جو کوئی ایسا کرتا ہے، جو شہیدوں کا مذاق اڑاتا ہے، جو شہیدوں پہ بیوپار کرتا ہے، اس کا طریقے حساب سے کوئی تعلق، اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو پاکستان کے شہیدوں کا مذاق اڑائے تو یہ بات ختم. کیونکہ عمران خان صاحب آپ کے ہمیشہ آفیشیل اکاؤنٹ اپنے سے ہوتا ہے شہیدوں، یہ سب اپنے کچھ؟ فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ہوتا ہے. کسی نے کسی شہید کا مذاق اڑایا، اب آپ نہیں، ایک ایسے تو نہیں، اسپیسیفک مجھے ان کو بتائیں گے ہٹا تو دیں، اس کا میں جواب دے ان کو پاؤں ہٹا گا. دیں عہدوں سے. اوور آل بات نہیں. پی ٹی آئی یو ایس، تیسرا آپ پی نے ٹی آئی آفیشیل ولسن یو کی ایس بات کی ہے، ہے، اس پی طرف ٹی آئی بھی آتے ہیں. آفیشیل یو کے ہے، بہت سارے آپ کے میں یوٹیوبرز پہلے ہیں آپ کے تینوں جو ولسن سوالوں پہ کے آتے جواب دے دوں، ٹھیک اس کے بعد ٹھیک یہ آفیشیل کی ٹھیک طرف بھی آتے ہیں. ٹھیک. تیسرا آپ نے کوئی جو ولسن صاحب کی بات کی، میں پرسنلی نہیں جانتا، لیکن ہمارے اوورسیز پاکستانیز جو عمران خان صاحب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مختلف کانگریس مین مختلف جگہوں پہ وہ اپروچ کرتے ہیں، ایڈووکیسی کرتے ہیں. اور یہ دنیا میں ہوتا ہے. جس طرح ہم اگر کشمیر میں ظلم ہوتا ہے یا اگر فلسطین میں ظلم ہوتا ہے تو ہمارے پارلیمنٹیرینز بات کرتے ہیں، یہاں بھی بات کرتے ہیں، باہر بھی ہم انگیج کرتے ہیں. ہاں، اسٹیٹ انٹرفیئرنس کے ہم حق میں نہیں ہیں، نہ عمران خان صاحب حق میں ہیں، لیکن اگر کوئی غلط چیز کے خلاف بات کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. ہاں، اس بنیاد پہ اگر کوئی پاکستان کے ادارے پہ حملہ آور ہے، اس کے بھی ہم حق میں نہیں ہیں. اگر پاکستان کو بچانا ہے، اگر پاکستان کو ہم نے حفاظت کرنی ہے تو اس کے لیے آپ نے اپنے ادارے کی بھی حفاظت کرنی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ادارے کو سیاست سے بھی دور رکھنا ہے. تو یہ بہت سی چیزیں مکس ہو جاتی ہیں. ہم ایک چیز کو لے کے اس کو بنیاد پہ کوئی اور چیز نہیں کر سکتے، تو ایک ایک چیز پہ علیحدہ فوکس کرنا پڑے گا. اور آخری آپ نے بات کی ہماری کسی پی ٹی آئی آفیشیل سے، آپ نے کہا کہ کوئی کسی شہید کی بات ہوئی ہے. آپ مجھے بتائیں گے کہ کس شہید کے بارے میں ہماری پی ٹی آئی آفیشیل سے غلط بات ہوئی ہے؟ میں چیک کروں گا، اگر صحیح ہے میں اس کو ڈیلیٹ کرواؤں گا، پوچھوں گا کہ اس شہید کے بارے میں بات کیوں غلط ہوئی ہے. اگر کوئی سول ملٹری امبیلنس پہ بات ہوتی ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن جو ہمارے شہید ہیں وہ فوج کے صرف شہید نہیں ہیں، وہ نون لیگ کے شہید نہیں ہیں، پیپلز پارٹی کے یا پی ٹی آئی کے، وہ پاکستان کے شہید ہیں، وہ ہمارے شہید ہیں اور ہم ان کو اون کرتے ہیں. ٹھیک. سول ملٹری امبیلنس پہ تو بات ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ یہ تسلیم نہیں کر رہے تو میں اس پہ ظاہر آپ سے بحث نہیں کر سکتا کہ ایک باقاعدہ میں اگری کیمپین کرتا ہوں کہ باہر سے اگر کوئی چلائی غلط جاتی چیز ہے آپ مجھے بتائیے، اور میں اس کی تصحیح پیسے کرواؤں گا کمائے افسر بھائی. جاتے ہیں. نہیں، اگر میں ایک چیز وہ غلط تو بتاؤں، میں تو خود آپ کو پتہ ہے سول ملٹری امبیلنس پہ پچھلے 30 سال سے لگا ہوا ہوں نا. خان صاحب کو تو ابھی 3 سال پہلے یاد آیا سول ملٹری امبیلنس. تو خیر اس کو چھوڑیں، مجھے آپ تانے دے لیں جتنے دینے، آپ سے محبت ہی ہماری اتنی ہے کہ آپ کے تانے سر آنکھوں پر، لیکن آپ کو میں نے کیوں کچھ تانے تو دینے ہو ہیں؟ رہا ہے نا. آپ بڑے بھائی ہیں. ویسے ایک چیز میں بتاؤں اپنا افسر بھائی، عمران خان صاحب کی جی جی سیاست کی ابتدا اگر آپ دیکھیں، شروع میں جو ان کے شروع کے انٹرویوز ہیں، وہ پہلے دن سے ہی سول جی، ملٹری ہاں امبیلنس ہم کے یہ حق میں نہیں ہے.
باقی اگر سیاست میں حمید گل غلطیوں کی صاحب بات ہے جی تو مجھے آپ بتائیں سیاست میں کوئی فرشتہ نکال کے لے آئیں مجھے بتا دیں اس فرشتے سے ہم بھی ضیاء تو اللہ ہاتھ ملا لیں ذرا. آپ جو آپ مجھ سے چھوٹے بھائی ہیں نا, ضیاء اللہ کے ایک سیکٹری انفارمیشن ہوتے تھے جنرل مجیب الرحمان, ذرا گوگل کیجئے گا آپ کو پتہ چلے گا خان صاحب کب سے شروع ہوئے تھے سول ملٹری امبیلنس پہ کام کرنے کے لیے. تو چلیں لمبی بات ہو جائے گی. بہرحال میں آپ کے بہت سارے موقف سے ایگری کرتا ہوں اور تھوڑا سا آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب لوگ مشرف صاحب کو ریڈ کارپٹ دے رہے تھے, ایک سیاستدان تھا جو مشرف کے ہاتھ میں جی جیل میں گیا تھا, جو حکومت میں نہیں تھا, کرپشن پہ جی نہیں جی گیا تھا, اپنے سول جی جی ملٹری وہ امبیلنس کے ظاہر ہے سٹینڈ پہ عمران خان گئے تھے مشرف کے خلاف. تو یہ بھی یاد ظاہر رکھیں. ہے بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ہاں بالکل 7 دن وہ جیل میں رہے شکریہ. تھے اور ریفرینڈم میں ووٹ ڈال کے ان کے لیے کیمپین چلانے کے بعد. چلیں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے